وہ گلاسز لگائے فارم ہاؤس کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا جب وہاں پہ بڑی سی گاڑی رکی اور وہ لڑکی مکمل طور پہ عبایا میں موجود تھی۔ اس نے خود کو ڈھانپا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں پہ گلوز تھے، اس کی آنکھیں بھی بمشکل نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک ایک قدم چلتی باہر نکلی، ڈرائیور بھی باہر نکل آیا۔ اسے دیکھتے ہی شاہ کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ آخر اس کے تایا جان راضی ہو ہی گئے تھے اکیلے اسے بھیجنے کے لیے۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے مقابل کھڑا ہو گیا، پیچھے کھڑے ہوئے گارڈز اور ڈرائیور کو دیکھا۔ آپ لوگ جا سکتے ہو۔ اس کی بات سن کے گارڈز کہنے لگے، ہمیں بہت سختی سے بولا گیا ہے کہ ہم یہاں پہ رکیں گے جب تک آپ ان سے ملاقات نہیں کر لیتے۔ میں نے کیا بولا ہے کہ آپ لوگ جا سکتے ہیں؟ وہ سخت لہجے میں گویا ہوا۔ وہ کسی غیر کے پاس نہیں بلکہ اپنے شوہر کے پاس ہے۔ یہ سن کے اس نے لرزتی ہوئی پلکیں اٹھا کے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ چلے آ جائیں، انہیں جانے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ اسے اپنے پیچھے پیچھے آنے کا کہنے لگا۔ وہ ڈرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ اسے لے کے ایک کمرے میں آ گیا۔ آپ نقاب میں کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگا۔ کیونکہ میں پردوں سے پردہ کرتی ہوں۔ یہ سن کے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں آپ کے لیے غیر مرد ہوں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ہاتھ بڑھا کے اس کا نقاب اتار چکا تھا۔ جیسے ہی اس کا نقاب اترا تو وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اسے نگاہیں ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ وہ اس قدر حسین اور خوبصورت تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اگلے ہی لمحے اس کے قریب ہوتا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، محبت بھرا بوسہ اس کی گال پہ دیا تو وہ جی جان سے کپ کپائی تھی۔ ایک دم سے اس سے دور ہو گئی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تو اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پہ وسط کرتا ہوا کہنے لگا، آپ کو کیا لگتا ہے میں نے ملاقات کے لیے اس وجہ سے بلایا ہے کہ میں آپ کو طلاق دے دوں؟ اتنی حسین بیوی پاس ہو تو کون طلاق دے گا؟ میں تو آپ کی منکوحہ سے مکمل طور پہ آپ کو اپنی بیوی بنانے کے لیے یہاں پہ لایا ہوں۔ تمہارے تایا جان بھی کس قدر بے وقوف ہیں بیچارے، سمجھ ہی نہیں پائے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اسے کھینچ کے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ اس لڑکے نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کا پورا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بہت زیادہ ڈرتے ہوئے بولی۔ محبت کرنے لگا ہوں، اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ اگلے ہی لمحے اس کے لبوں کے اوپر جھکا، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پہ وسط کرتا، بالکل اسے اپنے ساتھ لگایا۔ چھوڑے مجھے، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر وہ بہت آرام سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا لا کے اسے بیڈ پہ لٹایا۔ اس کے اوپر سایہ فگن ہو گیا۔ وہ بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی۔ وہ اسے مزید پیچھے لگاتے ہوئے، بابا جان آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں گا؟ اتنا آسان نہیں ہے اسے طلاق دینا۔ میں مرتا مر جاؤں گا لیکن کبھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ شاہ میر خان زادہ، میری رگوں میں خانوں کا خون دوڑتا ہے۔ ایک دفعہ جو عورت ہمارے نکاح میں آ جاتی ہے ہم کبھی اسے طلاق نہیں دیتے۔ پھر بابا جان آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اسے طلاق دے دوں گا؟ دیکھو بیٹا، تمہاری منکوحہ کے بابا جان نے یہ دشمنی ختم کرنے کے لیے اس کا نکاح کروایا تھا تمہارے ساتھ، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دشمنی مزید بڑھ گئی۔
دلاور خانزادہ یہی چاہتا ہے کہ تم اسے طلاق دے دو۔ بابا جان، مجھے حیرت ہوتی ہے، کیا ان کی رگوں میں بھی خانوں کا خون دوڑتا ہے جو طلاق دلوانا چاہتے ہیں اپنی بھتیجی کو؟ ہاں، کیونکہ وہ اپنی بھتیجی کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اور شاید وہ اس دشمنی کو کبھی ختم نہیں کرنا چاہتے۔ تو ٹھیک ہے، پھر انہیں بولو کہ میں کچھ لمحے کے لیے اسے ملنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہمدان صاحب کو کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ کیا تم واقعی میں اسے طلاق دے دو؟ اس بات میں سر ہلاتا ہوا اٹھا۔ نہیں، بولو، ان کی بھتیجی سے ملاقات چاہتا ہوں۔ جبکہ ہمدان صاحب جانتے تھے کہ یہ ناممکن ہے، کبھی بھی دلاور خانزادہ اپنی بھتیجی کے ساتھ اس کے شوہر سے ملاقات نہیں کروائے گا۔ آج تک کسی نے بھی ان کی حویلی کی کسی عورت کو دیکھا نہیں تھا۔ اس قدر وہ پردے میں رہنے والی تھی، مگر اس کی بھرپور ضد پہ وہ جب نہ مانے تو اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور دلاور صاحب کو کال ملائی۔ سلام کرنے کے بعد وہ کہنے لگا، میں آپ سے ایک ملاقات چاہتا ہوں جس میں مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ایسے کال پہ انہیں نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ ان کی بھتیجی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ دوپہر کے وقت وہ میدان خانے میں اکٹھے ہوئے تھے۔ شامر نے مسکراتے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے دلاور خانزادہ کو دیکھا اور کہنے لگا، ویسے ان سب گارڈز کی ضرورت نہیں تھی، کچھ بندہ پرائیویسی میں بھی بات کرنا چاہتا ہے۔ تو دلاور نے سب گارڈز کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ میں آپ کی بھتیجی کے ساتھ ایک ملاقات چاہتا ہوں۔ یہ سن کے ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کس لیے؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ میں ملاقات کروں، اس کے بعد ہی انہیں طلاق دوں۔ یہ سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ بالکل بھی نہیں، آج سے پہلے تم اپنی بیوی، اپنی منکوہہ کی شکل تک نہیں دیکھی، تو آج ہم کیسے تمہاری ملاقات کروا دیں؟ ایک دفعہ ملاقات کروں گا، اس کے بعد اسے طلاق دے دوں گا۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا، جبکہ انہیں حیرت ہو رہی تھی محض ایک ملاقات کے بعد کیسے وہ اتنی آسانی سے طلاق دینے کے لیے مان رہا تھا۔ اس چیز کی انہیں بالکل سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، ہم آپ کی ملاقات کروانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ گھر آتے ہی انہوں نے ملائکہ بیگم اپنی بیوی کو بولا، جاؤ جا کے اسے بتاؤ کہ اپنے منکوہ سے ایک ملاقات کرنی ہے۔ یہ سن کے وہ کہنے لگی، کیا مطلب؟ ملائکہ اپنے شوہر سے ملاقات کرنے کے لیے جائے گی؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگے۔ آپ کو نہیں لگتا یہ غلط ہے؟ اسے طلاق دلوانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے بعد طلاق دینے کے لیے تیار ہوگا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئی تو نساء سامنے کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ بیٹا، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ نساء کے لبوں پہ ایک نرم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی سبز آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، دیکھو بیٹا، بات دراصل یوں ہے کہ جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے اس کے ساتھ ایک ملاقات کرنی ہے۔ یہ سن کے بے ساختہ ہی وہ پریشان ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم کبھی بھی کسی اور کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گے۔ تایا جان نے بولا تھا کہ وہ ہمیں ان سے طلاق دلوا دیں گے۔ ہم ان کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کرنا چاہتے۔ وہ نرمی سے بولی۔ جب ملائکہ بیگم نساء کے مقابل کھڑی ہو گئی، اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ ایک ملاقات کے بعد وہ آپ کو طلاق دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک ملاقات بھی کیوں؟ کیونکہ وہ آپ سے کچھ سوال جواب کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے ملاقات کہاں ہوگی؟ آپ کے تایا جان نے بولا ہے کہ اس کے فارم ہاؤس پہ آپ جائیں گی، اکیلے جانا ہوگا۔ یہ سن کے وہ نہیں مانی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، میں کبھی بھی اکیلے ملاقات کے لیے نہیں جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر وہ محبت سے اسے سمجھانے لگی، نہیں، ہم کبھی بھی ملاقات کے لیے نہیں جائیں گے۔
نثار روتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن تمہارے یہ تایا جان کا حکم ہے۔ ملائکہ بیگم نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ اگلے دن ملاقات کے لیے تیار ہو گئی۔ ملائکہ بیگم اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو بیٹا، کبھی کبھی ہم بہت زیادہ اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ جو ٹھیک ہوتا ہے وہ ہمیں غلط لگ رہا ہوتا ہے، جو غلط ہوتا ہے ہم اسے ٹھیک سمجھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات کو سمجھی نہیں۔ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، جاؤ تم۔ وہ مکمل طور پہ پردے میں لپٹی ہوئی تھی، آ کے گاڑی میں بیٹھی۔ اس کے تایا جان نے اسے سمجھایا تھا، بس اس کے بعد تم اس رشتے سے آزاد ہو جاؤ گی۔ اسے جس قدر نفرت تھی وہ صرف یہ وہی جانتی تھی۔ وہ آ کے گاڑی میں بیٹھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد گاڑی ایک خوبصورت سے محل نما گھر کے سامنے رکی تھی۔ گارڈز کی موجودگی میں وہ باہر نکلی تو سامنے ہی وہ کھڑا ہوا تھا۔ جب اسے اندر لے گیا، جب اس پہ حق جتانے لگا تو اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اپنا نازک ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتے ہوئے اسے پش کرتے ہوئے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگا، ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا اپنی شرٹ کو اتار کے دور پھینک چکا تھا۔ آپ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ وہ پھر سے گھبراتے ہوئے بولی تھی، محبت کرنے لگا ہوں، تم پہ حق جتانے لگا ہوں۔ نہیں، میری مرضی ان سب میں شامل نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو وہ اس کے عبایا کو اتار چکا تھا۔ وہ اسے پیچھے کرنا چاہ رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ بمشکل یہ الفاظ بول رہی تھی۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، ڈر تو آپ کو تب لگنا چاہیے جب میں غصے میں کروں۔ میں تو سب کچھ بہت محبت پیار سے اپنا رہا ہوں آپ کو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر ہوتا تمام فاصلے مٹانے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ہلکی ہلکی شام ہو رہی تھی۔ وہ اس کے بازوؤں کے حصار میں بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی۔ کب وہ آنسو بہاتی بہاتی سو گئی، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگا۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس کے سر کے نیچے سے اپنا بازو نکالتا اس نے موبائل پہ دیکھا تو سامنے دلاور صاحب کی کال آ رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ کال پک کرتا ہوا جا کے بلکنی میں کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ بیگم کے ساتھ کچھ حسین لمحات گزار رہا تھا۔ اپنی منکوہا کو اپنی بیوی بنایا تھا۔ آپ لوگوں کو ڈسٹرب کرنا ضروری تھا؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ دوسری طرف سے دلاور صاحب بھڑک اٹھے تھے۔ تم نے بس ایک ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ تم نے بولا تھا کہ تم اسے طلاق دے دو گے۔ اچھا، پاگل ہے کیا اتنی حسین بیوی؟ جب ملاقات کے لیے آئی ہے تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا۔ بھائی، میں تو اپنے تمام حق لے رہا ہوں۔ اس نے پیچھے سوئی ہوئی کو دیکھا۔ کدھر ہے میری بھتیجی؟ ٹینشن مت لیں، آرام سے سو رہی ہے۔ شوہر کی محبت کو محسوس کرنے کے بعد اسے بہت سکون کی نیند آئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس کی بات سن کے دوسری طرف موجود شخص چھل بن کے رہ گئے تھے۔ بہت زیادہ گھٹیا ہو، انہوں نے غصے میں کہا۔ بہت شکریہ، یہ گھٹیا آپ لوگوں کا داماد ہے، ٹینشن مت لیں، رات تک آپ کی بھتیجی کو سلامت پہنچا دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے کمرے میں آیا، آہستگی سے اس کے چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کو سائڈ پہ کرتا اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ گیا تھا۔ اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں۔ ایک نظر میں تمہیں دیکھتے ہی مجھے تم سے عشق ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ کافی وقت بعد اسے ہوش آئی
تو اسے اپنے سینے پہ وزن محسوس ہوا۔ گھبرا گئی، آنکھیں کھول کے اٹھی تو وہ شخص اس کے بہت قریب لیٹا ہوا تھا۔ آپ اٹھے یہاں سے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تو اس کی بات سن کے وہ اسے دیکھنے لگا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ چلتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اٹھا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، جلدی سے فریش ہو جاؤ، آپ کو واپس حویلی میں چھوڑنے جانا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جلدی سے بھاگنے والے انداز میں باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ وہ شاور لے کے آئی تو ٹھنڈ کی وجہ سے کپکپا رہی تھی۔ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ اس کی خاموشی اس شخص کو چبھنے لگی۔ خاموش کیوں ہو؟ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، خاموش نہیں ہوں، بس ویسے ہی۔ وہ سیٹ کی بیک سے ٹیک لگاتی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی گھر کے سامنے رکی تو وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ سامنے دلاور صاحب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے تایا جان کو دیکھتے ہی ان کے سینے سے لگ گئی۔ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ تایا جان نے اسے دیکھا۔ انہوں نے نرمی سے اسے اندر جانے کا کہا تو وہ اندر چلی گئی۔ ملائکہ بیگم نے جیسے ہی اسے دیکھا تو جلدی سے اس کے پاس آ گئی۔ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ملائکہ بیگم کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کی حالت، اس کے بھیگے ہوئے بال، ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ اسے اپنے تمام تر حق وصول کر چکا ہے۔ وہ اسے کمرے میں لے کے آئی تو جلدی جلدی اپنے نکاح کا بتایا۔ کمبل میں گھستی بڑی طرح سے رونے لگی۔ اس کی کنڈیشن دیکھ کے ملائکہ بیگم بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ وہ نرمی سے اس کے پاس آئی، اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی، ان کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بری طرح سے رونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنا زیادہ رو کیوں رہی ہو میری جان؟ وہ آپ کا شوہر ہے، اس نے اپنا حق لیا ہے، وہ آپ پہ حق رکھتا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے ملائکہ بیگم کی طرف دیکھا۔ ایک واحد ملائکہ بیگم تھی جو اس سے بہت زیادہ ٹوٹ کے چاہتی تھی، اس شخص کا ساتھ دیتی تھی۔ آپ کو پتا ہے وہ ہمارے دشمن ہے، پھر بھی آپ ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے اس نے میری مرضی کے بغیر مجھے چھوا، میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ گناہ تو نہیں نہ کیا، بغیر نکاح کے تو نہیں نہ چھوا۔ نہ تو ایسے بھی مرد ہوتے ہیں جو دشمنی میں بغیر نکاح کے چھوتے ہیں۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ اور زندگی تمہیں اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں، تبھی تو وہ ایسا کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ ہمارے ماما بابا کے قاتل ہیں، میں کبھی انہیں اپنی زندگی میں قبول نہیں کروں گی۔ وہ بہت بری طرح سے روتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دینے لگا، کہنے لگی بیٹا پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی بوسہ دیا تو ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ بہت غلط کیا ہے، اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ دلاور صاحب کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور وہ کہنے لگا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہمدان صاحب کھڑے ہوئے تھے، اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے۔ یہ تم نے کیا کہہ دیا ہے؟ خبر پہنچی ہے مجھے، اور مجھے تو بہت زیادہ۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق بنا لیا، پورے جہان کی ان کو خبر پہنچ گئی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے آگے کی طرف جانے لگا، جب ہمدان صاحب نے اس کے بازو سے پکڑا، اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ دیکھو، وہ لوگ چاہتے ہیں ہم اس دشمنی کو، تعلق کو، سب کچھ ختم کر دیں۔ ہم ان کے ساتھ کسی قسم کا واسطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ کیا ہو گیا ہے بابا جان؟ آپ کو پتا ہے میں اس لڑکی سے محبت کرنے لگا ہوں، کسی قیمت پہ اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔
تو اس کی بات سن کے اسے دیکھنے لگے۔ تم جانتے بھی ہو اس کا کتنی بری طرح سے تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ بابا جان، مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے گھر کے جانی دشمن تھے اس گھر میں۔ بابا جان، میں نے بولا ہے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، مت بھیجے۔ وہ صرف میری تھی، اس پہ کیسے وہ شک جتا سکتا ہے؟ شاہ زین غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ دلاور صاحب کہنے لگے، دیکھو کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے ہم بہت جلد اسے طلاق دلوا دیں گے، وہ صرف تمہاری ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ لیکن بابا جان، اس کی زندگی میں تو وہ شامل ہونے والا پہلا مرد میں بننا چاہتا ہوں۔ وہ کیوں اس کا عجیب و غریب رویہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، ریلیکس ہو جاؤ، پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اپنے وجود پہ شاہ میر کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا، جا کے شوور کے نیچے بیٹھ گئی، خود کو رگڑ رگڑ کے دھونے لگی۔ اس کے لمس کو اپنے اوپر سے ہٹا دے گی۔ نفرت ہے مجھے تم سے شاہ میر، نفرت۔ تم کسی قابل نہیں ہو، میں کبھی تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہوں گی۔ نہ جانے کتنی دیر تک یوں ہی ہچکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ جیسے ہی باہر آئی تو ایک عجیب سی خوشبو کا اسے احساس ہوا۔ بے ساختہ ہی نگاہیں صوفے کی طرف گئیں۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کے اس کی آنکھوں میں حیرت پھیل گئی تھی۔ اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود بھی اس کے کمرے تک آ گیا تھا۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھتی وہ جی جان سے کپکپائی۔ میرے پاس آؤ، نرمی سے اسے اپنے پاس بلانے کا، پھر روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ابھی تک اس کی شدتیں بھول نہیں پائی تھی۔ ایک دفعہ اسے بلانے کیا بولا، میری جان ادھر میرے پاس آؤ۔ شاہ میر نے نرمی سے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ بڑے بڑے قدموں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ اسے کھینچ کے اپنے سینے پہ گرا چکا تھا۔ تم مجھے اس رشتے میں تعلق سے آزاد ہوتے ہوئے بولی۔ وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ اپنی جگہ میں سمیٹ لیا۔ خاموش ہو جاؤ، طلاق میں نے تمہیں نہیں دینی، بالکل بھی نہیں دینی۔ اس کی بات سن کے وہ روتے ہوئے اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا کریں، کوئی آ جائے گا، میں تو تمہارا شوہر ہوں۔ کیوں رہی ہو، کسی خیر کے ساتھ تھوڑی ہی ہو۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ اسے اپنے لمس سے آشناس کروانے لگا۔ وہ آنکھیں بھیجے ہوئے تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اس کے قریب رہا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اگلے دن اسے بہت تیز بخار تھا، اس وجہ سے ملائکہ بیگم بہت پریشان تھی۔ وقت گزرنے لگا، وہ بار بار اسے دھمکیاں دے رہے تھے، اگر تم نے نساء کو طلاق نہ دی تو بہت برا ہوگا، مگر کسی قیمت پہ وہ طلاق دینے کو تیار نہیں تھے۔ ملائکہ بیگم کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ نساء کی طبیعت کے بارے میں وہ بتانے آئی تو وہ مصروف لگ رہے تھے۔ دلاور صاحب کے پاس آ گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ نساء کی رخصتی کروا دیں۔ یہ سن کے ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا فضول بات کر رہی ہو؟ وہ غصے میں بولے تھے۔ دیکھیں نساء ماں بننے والی ہے، وہ حاملہ ہے۔ یہ سن کے تو ان کا دماغ گھوم گیا۔ وہ کہنے لگے بچہ ختم کر دو۔ یہ سن کے ملائکہ بیگم کے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ معصوم لڑکی، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی زندگی برباد کر دوں؟ وہ غصے میں بولی تو ان کی بات سن کے وہ کہنے لگے کچھ نہیں جانتا، جتنا بولا ہے اتنا کرو اور وہ بچہ ختم کر دو۔ وہ غصے میں بولے تو ان کی بات سن کے ملائکہ بیگم نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھے اور نساء کے کمرے کی طرف گئے۔ کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے
وہ سو رہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کے کہنے لگے، تم کیا یہ بچہ چاہتی ہو؟ میری آنکھوں میں دیکھ کے بولو۔ اپنے تایا جان کی طرف دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے روتے ہوئے ان کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ کہنے لگے، دیکھو رونا بند کرو، میں نہیں چاہتا کہ اس وقت تم رو کے اپنی حالت خراب کرو، پہلے تمہاری کنڈیشن نہیں ٹھیک۔ وہ نرمی سے اور محبت سے سمجھا رہے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ اولاد کسی قیمت پہ نہیں چاہتی۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے، کل ہی تمہیں اپنے ساتھ ہاسپٹل لے جاؤں گا، یہ سب کچھ ختم کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ ملائکہ بیگم غصے میں کمرے میں داخل ہوئیں۔ کہنے لگی، کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اپنے بچے کو ختم کرنا چاہتی ہو؟ ہاں، کیونکہ اس شخص نے زبردستی میرے ساتھ تعلق بنایا تھا۔ میں یہ بچہ نہیں چاہتی، وہ روتے سسکتے ہوئے بولی۔ ملائکہ بیگم کہنے لگی، بہت غلط کیا ہے تم نے، اپنے تایا جان سے یہ بات کہی۔ اس وقت ان کا ارادہ شاہ میر کو انفارم کرنے کا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی شاہ میر کو کال کر کے بتایا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور وہ یہ بچہ کل ختم کروانے جائے گی، یہ سن کے تو شاہ میر کا دماغ گھوم گیا۔ آپ پریشان مت ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، میں آتا ہوں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ بیڈ پہ سو رہی تھی۔ نیند میں اچانک اسے اپنا وجود ہوا میں محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو شاہ میر کے بازوؤں کے حصار میں تھی۔ شاہ میر مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ لا کے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ سسکتے ہوئے بولی، تمہارا بچہ ختم کروانا ہے تاکہ یہ ختم ہو جائے، تمہیں طلاق دے سکوں۔ اس کی بات سن کے وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے اسے لے جائے گا، لیکن ایسی تکلیف تمہیں دی، اس بچے کو ختم کروں گا، تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اسے لے کے فارم ہاؤس آ گیا۔ یہاں پہ میں نے تم سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، یہاں پہ یہ وجود جنم لیا تھا نا، ٹھیک ہے یہ جگہ ہی ہے نا اس دنیا میں آنے کا ذریعہ، تو ٹھیک ہے یہاں پہ ہی اسے ختم کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے گھسیٹنے والے انداز میں اندر کی طرف لے جانے لگا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، وہی کروں گا جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے بیڈ پہ پھینکا، اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اپنی شرٹ کو اتار کے دور پھینکا۔ اسے کے قریب ہوتا، اسے اپنی مٹھیوں میں دبوچتا